ایک طرف چیف منسٹر پنجاب کا یہ دعویٰ ہے کہ اب کی بار تحریک انصاف کبھی اقتدار میں نہیں آئے گی، دوسری طرف چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا یہ دعویٰ ہے کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے اور اب جو نکلے تو جنازے پڑھنے کی تیاری کر لی جائے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں سینئر پی ایم ایل این کے رہنما، ایک سلجھی ہوئی آواز اور سوچ بیرسٹر ظفر اللہ سے۔ بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجئے گا سر، ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہے ملک میں اور اس کے عین بیچ فار سم ریزن جوڈیشل ریفارمز کو آپ لوگ پش کیے جا رہے ہیں، اب جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، امپلیمنٹیشن نان نیگوشیبل قرار دی جا چکی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے، دوسری طرف اسپیکر بھی دو دفعہ خط لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، ہمیں دیجئے یہ سیٹس۔ آپ کا یہ ایک دعویٰ بھی ہے کہ یہ سیٹس پہ آپ لوگوں کا حق نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو اب کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، اس میں ایک ایشو ہے جو میرا خیال میں الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ جو پارلیمان نے لا میکنگ کی ہے، جو بھی آرڈیننس ہے وہی پارلیمان کا ہی شمار ہوتا ہے، وہ بیک ڈیٹ سے لگے گا، ریٹروسپیکٹیولی لگے گا ماضی سے، یا وہ آج سے لگے گا، دیٹ مین جس دن لا آیا ہے، یا جس کو ہم امیڈیٹ ایفیکٹ کہتے ہیں، یا پراسپیکٹیو ہوگا، فیوچر کی ڈیٹ سے لگے گا۔ یہ ایک بالکل علمی ایک ایکڈیمک کویسچن ہے۔ کچھ لاز ماضی سے بھی لگتے رہے ہیں، جیسے نیب کا لا 99 میں آیا تھا اور 85 سے لگا تھا، تو پارلیمان نے وہی کچھ کیا ہے، لیکن اب صادر سپریم کورٹ نے وضاحتی نوٹ میں اس کو واضح کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا خیال یہ ہے اور غالباً گورنمنٹ کا بھی خیال یہ ہے کہ نہیں، کورٹ اس کو سنے، دونوں پارٹیوں کو سن کے پھر یہ فیصلہ کرے کہ یہ کیا۔ میرا خیال میں اس بات کی حد تک تو میں الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ کا بالکل قانون دان کی حیثیت سے، قانون دان تو نہیں کہنا چاہیے، طالب علم کی حیثیت سے اس بات کا حامی ہوں کہ یہ ایک سیریس قانونی نقطہ ہے۔ یقیناً فیصلہ اس کو سپریم کورٹ کو ہی الٹیمیٹلی کرنا ہے۔ میں انارکسٹ نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ ہائیسٹ کورٹ ہماری اس کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن میری بھی خواہش یہی ہے اور میری قانونی رائے بھی یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو اوپن کورٹ میں دونوں پارٹیوں کو نوٹس دے کے سننے کے بعد اس چیز کو واضح کر دینا چاہیے کہ یہ الٹیمیٹلی سٹیٹس کیا ہے اس کا۔ مگر بیرسٹر صاحب، قطع کلامی معاف، ایک دیکھیے نا، ایک مسئلہ صرف یہ ہے، یہ سپریم کورٹ وضاحت تو دے دے، مگر فار دا فرسٹ ٹائم ہم اپنی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نیگوشیبل ہو گئے امپلیمنٹ کرنا۔ سر، ایک تو یہ ریت آپ لوگوں نے ڈال دی ہے، دوسری آپ لوگوں نے ایک ایسی لیگسی اور ریت اپنی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ قانون سازی بزور خرید و فروخت کر کے جا رہے ہیں اور ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پہ کر کے جا رہے ہیں، اناپولوجیٹکلی کر کے جا رہے ہیں، لائلٹیز خرید کے لوٹے بنا کے۔ کیا یہی ووٹ کو عزت دینے کی لیگسی تھی آپ لوگوں کی یا تشریح؟ مولانا صاحب کی بات پہ تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا، البتہ میں یہ اصولی بات کر سکتا ہوں کہ پارلیمان کے وہ لوگ، ان کو آزادی سے ووٹ دینا چاہیے، کوئرشن نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی۔ اگر کوئرشن ہوئی ہے تو غلط ہے۔ ہمارے 14 سینیٹر غائب کر لیے گئے تھے، وہ بھی غلط ہے۔ اور مجھے ایک تھوڑا اور ہو رہی ہے، آپ نے خود سنا ہوگا، ہمارے کولیگ بیرسٹر گوہر صاحب نے چند دن پہلے کہہ دیا تھا ووٹ سے پہلے کہ آپ کے بھی 7 آدمی مسلم لیگ نون کے ایسے ہیں جن کا ضمیر جاگی ہے اور وہ وہاں چلے جائیں گے۔ تو غالباً اگر وہ کوشش کر رہے تھے ہمارے لوگوں پہ تو شاید وہ بھی غلط ہونی چاہیے، لیکن یہ تو ہے ایک اسٹیٹڈ پوزیشن۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی شکایات ہم سنتے رہتے ہیں۔ سر، یہ اسٹیٹڈ پوزیشنز تک کی بات رہتی ہے نا، اب کچھ کم ہو گئی ہیں، اللہ کرے ختم ہو جائے۔ یہ کم نہیں ہوئی، اور میں تو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ذریعہ کوئرشن انٹیمیڈیشن کا استعمال کیا جائے، لیکن بظاہر تو اس کے بعد کوئی آدمی سامنے آیا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس میں ایک ٹیکنیکل پرابلم بھی ہے، ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ یہ بات پی ٹی آئی والے فرض کیا کہتے ہیں تو وہ آدمی پی ٹی آئی آزاد بھلے تھے، سپورٹ بھلے پی ٹی آئی کی تھی، لیکن قانون کی زبان میں تو انڈیپینڈنٹ تھے اور یا سنی تحریک کے تھے۔ تو یہ ایک ایشو ہے پاکستان میں، اس وجہ سے اس معاملے کے اوپر کوئی حتمی طور پہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان پرنسپل ہر آدمی کو اپنے سوچ و کے مطابق، یا اگر پارٹی ڈائریکشن کو مانتا ہے تو اس کے مطابق ووٹ دینے چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں الزامات آ رہے ہیں، پہلے تو بہت آتے تھے، اب چلو اکا دکا ہے، لیکن اس حساب سے ایک لحاظ سے بھی اپولوجسٹ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو آگے بڑھ رہی ہے ہسٹری،
لیکن پھر بھی میں اس کو کبھی اپروو نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بارے میں میری رائے منفی ہے۔ سر یہی تو ستم ظریفی ہے کہ کہنے کو تو آپ اس کی تردید سب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، مگر کرنے میں سب پیش رہتے ہیں اور خاموش بھی رہتے ہیں۔ سر اب 26ویں آئینی ترمیم ابھی پوری طرح سے ہضم نہیں ہوئی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے چرچے اور بات نکل چھڑی ہے، اب بات پینڈنسی کی جدت تک ہے۔ سر آپ قانون کے ایک طالب علم ہیں، ہماری نظر میں تو ایکسپرٹ ہیں، لیکن لوگوں کے سالوں کے انتظار کو کوٹ کیا جاتا ہے، سفارشی نظام کو کوٹ کیا جاتا ہے، سسٹمیٹک فلاز کی بات کی جاتی ہے، لیکن ججز کی تعداد سے تو یہ نہیں حل ہونا۔ نظام انصاف کو بہتر کیے بغیر فقط تعداد ججز کی بڑھا دینے سے، وہ بھی سپریم کورٹ میں، آپ دیکھ رہے ہیں سر 33 کروڑ عوام کے ساتھ امریکہ کے اندر 9 سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کے پاس 80,000 کی پینڈنسی ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں 12 ججز ہیں، بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں 2.5 ارب لوگوں کے ساتھ 80,000 پینڈنسی ہے، فقط 33 ججز ہیں ان کے پاس۔ ہم 24 کروڑ کی آبادی ہیں، 17 ججز ہیں، 60,000 پینڈنسی ہے، اور رونے ہمارے ایسے ہیں کہ جیسے ہماری ہائی کورٹس نیچے سکون میں کام کر رہی ہیں، ادھر تو ساری اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ سر پھر آپ سپریم کورٹ پر جب اتنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہم میلیفائڈ انٹینٹ کا کیوں نہ سوچیں، کورٹ پیکنگ کا کیوں نہ کہیں؟ کورٹ پیکنگ تو اس لیے نہیں ہوگی کہ لگانے والا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں جج آدھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اس سے اصولاً اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے اس میں ویسے ہی اصلاح کی ضرورت ہے جیسا کسی نظام میں ہمارے ہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری میں ضرورت ہے اور پولیٹیکل میں نہیں ہے، پولیٹیکل میں بھی ہے۔ جوڈیشری میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پنڈنسی لوور کورٹ میں ہے، وکیل بھی مشکل پیدا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فریولس فضول قسم کے کیسز میجارٹی میں ہوتے ہیں، 5 سال ضائع کرتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ جرمانہ نہیں ہوتا۔ ہم نے 2017 میں ایک لا بنایا تھا کہ جو آدمی ہارے گا کیس جھوٹا، وہ پوری فیس جو ہے خرچہ دوسری پارٹی کو دے گا۔ اس پہ اللہ کرے آہستہ آہستہ عمل ہو جائے، کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا۔ ہمیں ADR پہ توجہ دینی چاہیے اور ہمیں پنچایت کو بڑھانا چاہیے۔ ہمیں عدلیہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریٹ ہوتی ہے 80% ریٹیں، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے بعد میں فریولس کورٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے، وکیل بھی گھر چلا جاتا ہے، پارٹی بھی گھر چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ چیزیں واقعی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ یہ ختم نہیں کریں گے پنڈنسی ختم نہیں ہوگی۔ البتہ پاکستان میں پچھلے 4 5 7 سال میں، بلکہ کچھ تھوڑا عرصہ پہلے سے بھی ایک ٹینڈنسی چلی آ رہی ہے کہ جو نارمل کیسز ہیں، مطلب مرڈر کیس ہے، ریپ کیس ہے اور سول میٹر ہیں، ان کو عدالتیں کم سنتی ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل نیچر کے کیسز ہیں ان کو بہت سنا جاتا ہے۔ پچھلے 3 4 سال سے تو پولیٹیکل کیسز میں کورٹس ہماری ہوسٹیج ہوئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کورٹس کی غلطی ہے، ہماری بھی غلطی ہے، ہم کیوں ان کو مقدمات لے جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں، مثلاً جیسے آپ نے امریکہ کی بات کی، امریکہ کے سپریم کورٹ جو ہے ایک کیس کو 9 منٹ دیتی ہے، اور 9 منٹ کے بعد آپ کو فکرہ نہیں پورے کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں تھینک یو بٹن بند کر دیتے ہیں۔ یہاں نیب کے جو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا، 90 ہیئرنگ ہوئی تھیں، ایک ہیئرنگ کافی تھی۔ عدلیہ سے ہماری بھی درخواست ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر واقعی اہم ہے، لیکن اتنا ٹائم ان کو نہ دیا جائے۔ یہ پچھلے 8-10 سال کی وجہ تھی کہ سارا ٹائم جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل کیسز میں جا رہا تھا، اور بھی بڑی فیکٹر تھی، 3 جج بیٹھ جاتے ہیں پنجاب کے اور وہ پورے ملک کا فیصلہ کرتے تھے آئین کا۔ اس وجہ سے جرمنی میں اور بہت سارے ملکوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی تھی۔ یہی ایک بحث چل رہی تھی 2006 سے، میجر پارٹیوں کی منشور میں تھا، ہمارے منشور میں ہے۔ تو یہ بہت ساری وجہیں میں اتفاق کرتا ہوں، سسٹمیٹک چیزیں سب سے زیادہ گڑبڑ ہیں، لیکن وہ پورے ملک کے نظام کا حصہ ہے۔ اگرچہ یہ کوشش اب کی گئی ہے کہ اس کو اللہ کرے اب تو ہو گئی ترمیم، اور 27 2/3 لوگوں نے کہہ دیا، اللہ کرے کہ اب اس کا ہم دیکھ لیں رزلٹ، اچھا رزلٹ نکلے۔ اور 27ویں ترمیم میں نے تو سنا ہے شاید گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نہیں کر رہے، اگر کریں بھی صحیح تو غالباً جو چھوٹے صوبوں کے مطالبات ہیں جس میں کچھ اچھے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر بلوچستان کہتا ہے کہ ہماری اسمبلی کی سائز چھوٹا ہے، جبکہ 43% صوبہ ہے، میں خود کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، رہنما نون لیگ۔ ناظرین